کوڑی، گنجے اور نابینے، انعام اور ان کا امتحان۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جو تینوں مختلف بیماریوں کا شکار تھے۔ ایک بیچارہ کوڑی تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے، کوئی اسے دیکھنے اور اس کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں تیار تھا۔ دوسرا جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے، یہ بالکل بالوں سے محروم ہے، لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ اس کے مختلف الٹے نام رکھے تھے۔ تیسرا بیچارہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ اب ان تینوں کی آزمائش کا وقت آیا۔ اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں کوڑی سے آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، یار ہم غریبوں کا کیا حال ہے؟ بیماری نے کھا لیا، جسم پر کوڑ چلا ہوا ہے، کوئی شخص ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ دار رشتہ داری چھوڑ گئے، دوست دوستی چھوڑ گئے۔ میرے بھائی، جب انسان پر مشکل وقت بنا ہوا ہو، اس وقت یار اور وفادار بھی آنکھیں پھیر جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس پیسہ اور دنیا کا مال ہو، اس وقت ہر شخص ہی رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ ایسے برے وقت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب یہ فرشتہ کوڑی کے پاس آتا ہے۔ اس نے اس کوڑی بندے سے، یعنی جس پر کوڑ تھا، جا کر حال پوچھا۔ وہ کہتا ہے، یار ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے ہر شخص ہی نفرت کرتا ہے، جسم ایسا بیکار ہو چکا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، اگر اللہ تجھے شفا عطا کر دے، اللہ تجھ پر مہربانی کر دے تو تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے، یار تیرے جیسے نیک آدمی کی دعا سے ہی شفا مل جائے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کے جسم پر ہاتھ ڈالا تو اللہ نے اسی وقت سارا جسم ٹھیک کر دیا۔ یہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ فرشتہ کہتا ہے، اب جو مانگنا ہے مانگ لے، آج مجھے اللہ کریم نے بھیجا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، یار اس طرح کر، کوئی بچہ دینے والی اونٹنی مل جائے، جب بچہ دے گی تو جوڑا ہو جائے گا، پھر مال زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی۔ اس فرشتے نے دعا کی، مولا یہ تیرا کوڑی بندہ، تو نے اس کو شفا دی ہے، اگر تو شفا دینے پر قادر ہے تو تو مال دینے پر بھی قادر ہے، اللہ اس کی تمنا کے مطابق اونٹنی عطا کر دے۔ اس نے دعا کی تو اللہ ذوالجلال نے اونٹنی عطا کر دی۔ اب اس اونٹنی نے بچہ دیا، آہستہ آہستہ مال بڑھنا شروع ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا کہ لائنیں لگ گئیں، اس کے ڈیرے مال سے بھر گئے، ہر طرف اونٹنیاں ہی اونٹنیاں ہیں۔ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے۔ اب فرشتہ دوسرے جو گنجے آدمی ہے اس کو جا کر کہنے لگا، اے دوست سنا، تیرا کیا حال ہے؟ یہ کہنے لگا، یار ہمارا حال کیا پوچھتے ہو، میرے سر پر بال نہیں، ہر شخص مجھے طرح طرح کے مذاق کرتا ہے، ہر بندہ میرے طرح طرح کے نام رکھتا ہے، اگر سر پر بال آ جائیں تو اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے بال سلامت کیے۔ پھر کہتا ہے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم دعا کر دیں۔ وہ شخص کہنے لگا، یار تیری دعا سے مولا نے بال دیے ہیں، چل دعا کر دے، اللہ ذوالجلال مجھے گائیں عطا کر دے۔ اب اس فرشتے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے گائیں دے دی، اس کا بھی مال بڑھنا شروع ہو گیا، یہ بڑا جاگیردار بن گیا۔ فرشتہ اب نبینے آدمی سے آ کر پوچھتا ہے، حافظ جی سناؤ۔ اس نے کہا، کیا سنائیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ فرشتہ کہنے لگا، کیا تجھے آنکھیں چاہیے؟ وہ کہتا ہے، اگر اللہ آنکھیں دے دے تو اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ کریم نے آنکھوں کا نور لٹا دیا۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ اللہ کریم نے ساری دنیا روشن کر دی۔ یہ فرشتہ کہنے لگا، حافظ جی اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، میں اللہ کریم سے لے کر دوں۔ یہ کہنے لگا، صرف ایک بکری کی ضرورت ہے، اگر اللہ کریم بکری دے دے
تو چلو اس کا دودھ پی لیا کروں اور میرا گزارا چل جائے گا۔ فرشتے نے دعا کی تو اللہ کریم نے بکری عطا فرما دی۔ اس بکری سے مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ کریم نے اتنا مال بڑھا دیا کہ اس کے ڈیرے بکریوں سے بھر گئے۔ اللہ کریم نے اب ان تینوں کو ان کی مرضی کی صحت اور مال عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ نے ان کی آزمائش بھی شروع کر دی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا، لوگوں، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ، آزمائش اور امتحان ہی امتحان ہے۔ جب ان تینوں کے پاس وافر مال اکٹھا ہو گیا تو پھر ان کا امتحان شروع ہو گیا، آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ کریم نے وہی فرشتہ ایک سوالی اور فقیر کے روپ میں بھیجا۔ یہ سب سے پہلے کوڑی سے آ کر کہنے لگا، جس اللہ کریم نے تجھے تندرستی عطا کی، جس اللہ کریم نے تجھے پیارا جسم عطا کیا، جس اللہ رب العزت نے تجھے خوبصورت جوانی عطا کی، جس مولا کریم نے تجھے صحت و سلامتی والی زندگی عطا کی، میرا فقیر کا سوال ہے، مسافر اور غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑی دور کا سفر ہے، یار مجھے اللہ واسطے ایک اونٹنی دے دے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر سفر کر لوں، میرے بچے اس کا دودھ پیا کریں گے تو میں تجھ کو دوائیں دیا کروں گا۔ یہ کہتا ہے، یار میں تو بڑا مقروض ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تو جگہ جگہ دینے ہیں۔ اس نے بڑی منت سماعت کی اور کہا، یار دیکھ تو کوڑی تھا، کیا تجھے اللہ نے صحت نہیں عطا کی؟ تو بھوکا ننگا تھا، کیا اللہ نے تجھے مال نہیں دیا؟ یہ کہنے لگا، تو کون سی کوڑی کی بات کرتا ہے؟ تو مجھے کوڑی کہتا ہے، زبان بند کر، تو کوڑی، تیرا باپ کوڑی، میں کوڑی کہاں سے؟ میں تو بالکل صحیح سلامت پیدا ہوا تھا۔ اس کو رب کی نعمتیں بھول گئی، اس کی عقل نے کام نہ کیا کہ جو مجھے میرا کوڑ بتا رہا ہے، آخر یہ میرے پرانے راز اور حالات جانتا ہے۔ اس نے 4 باتیں کی، کہتا ہے، دیکھ تو بھوکا ننگا تھا، رب نے تجھے اتنا مال دیا، اب تو اس کے راستے میں دے دے۔ یہ کہتا ہے، نہیں۔ فرشتہ کہنے لگا، اگر اللہ تجھے اسی طرح کا کر دے تو پھر؟ یہ کہتا ہے، کس طرح کا؟ فرشتہ کہتا ہے، جس طرح کا پہلے کوڑی تھا۔ یہ کہتا ہے، میں تو کوڑی نہیں تھا۔ فرشتہ کہنے لگا، اگر تو کوڑی نہیں تھا تو کیا میں دعا کر دوں؟ یہ کہتا ہے، بے شک کر دے، تیرے جیسے کئی دیکھے ہیں۔ اللہ کے فرشتے نے دعا کی، یا اللہ دیکھ تو نے مال دیا، تو نے صحت اور حسن دیا، مولا تو نے کتنا کرم کیا، یہ تیری ساری نعمتیں بھول گیا، یہ سب کچھ فراموش کر بیٹھا ہے، اللہ یہ جس طرح کا پہلے تھا اس کو اسی طرح کا ہی کر دے۔ یہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا، اب اس پر آفتیں آنی شروع ہو گئیں۔ اب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس جا کر کہتا ہے، بھائی جان اللہ کریم نے آپ کو کتنے خوبصورت بال دیے، آپ کی زلفیں کیسے چمک رہی ہیں، جس نے آپ کو خوبصورت حسن دیا، یار اس کے نام پر مجھے ایک گائے ہی دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، چلو وہ بھی دودھ پی لیا کریں گے۔ یہ کہنے لگا، یار میرا پہلے ہی بڑا لمبا چوڑا لین دین ہے، کسی سے لینا ہے کسی کا دینا ہے، تیری مہربانی کسی اور در سے جا کے مانگ، تم اٹھائے رکھتے ہو، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، چل چھٹی کر۔ اس نے کہا، یار دیکھ تو سر سے گنجا تھا، اللہ نے تجھے خوبصورت بال دیے، تو بھوکا تھا، ننگا تھا، رب نے تجھے گائیں دے دی۔ یہ کہتا ہے، تو کس گنجے کی بات کرتا ہے، ہماری خاندانی بال ہے، میرے باپ کے خوبصورت بال تھے، اب میرے خوبصورت بال ہیں، اور تو ہمیں گنجے بتاتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، ایک وقت تھا کہ تیرے سر پر بال نہیں تھے، تیرے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، رب نے تجھے بال بھی عطا کیے اور دنیا کا مال بھی عطا کیا، اس لیے اس کا شکریہ ادا کر، اس کے راستے میں خرچ کر، اللہ پاک تجھے اور عطا کرے گا۔ یہ کہتا ہے، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا۔ فرشتہ کہتا ہے، اگر اللہ تجھے اسی طرح کا کر دے تو پھر؟ یہ کہتا ہے، بے شک کر دے، ہماری صحت پہ کیا اثر ہے؟
فرشتے نے دعا کر دی، یا اللہ یہ تیرا ناشکرہ بندہ اڑ گیا ہے، مولا یہ دل کو بخل کے تالے لگا بیٹھا ہے، اللہ اس کو ویسا ہی کر دے جیسا تھا۔ اب یہ فرشتہ تیسرے کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ کے بندے دیکھ، اللہ نے تجھے کتنی بکریاں اور خوبصورت آنکھیں دی ہیں، یار میں مسافر و غریب ہوں، اگر تو مہربانی کرے تو مجھے ایک بکری دے دے، میں اور میرے بچے دودھ پیا کریں گے تو تجھے دعائیں دیا کریں گے۔ یہ کہنے لگا، تیری بات تو سچی ہے، میں آنکھوں سے اندھا تھا، اللہ کریم نے مجھے آنکھیں عطا کی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کریم نے ایک بکری دی تو اس سے مال بڑھا، اب ماشاءاللہ اتنا مال ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری کتنی بکریاں ہیں، تجھے جتنی بکریوں کی ضرورت ہے ہانک کر لے جا، بچوں کو دودھ پلا کر مجھ غریب کو دعائیں دینا۔ آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا، ان تینوں کی آزمائش ہوئی، رب ذوالجلال نے تینوں کو شفا بھی عطا فرمائی، تینوں کو مال بھی عطا کیا، ان تینوں میں 2 فیل اور ایک کامیاب اور کامران ہے، یعنی ایک جو ہے وہ اللہ کی آزمائش پہ پورا اتر آیا اور 2 جو ہیں وہ اللہ کی آزمائش پہ پورا نہیں اترے۔ تو سبق کیا ملتا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو اگر دولت مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے تو اس کو اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کو اس میں سے صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔